جناب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دو چیزیں بڑی مشہور تھیں کہ آپ صادق اور امین تھے، یعنی آپ سچ بولنے والے تھے، آپ صدیق تھے اور آپ امین تھے یعنی امانت دار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن بھی تھے وہ بھی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو اہم صفات کے حوالے سے، ان دو اہم خصوصیات کے حوالے سے ذرا عوام الناس کو روشناس کرائیے کہ حضور کا صادق اور امین ہونا امت مسلمہ کے لیے کیسے عملی نمونہ بنائے، اور صادق اور امین ہونے سے معاشرے پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اور معاشرہ کس طرف جاتا ہے، اس کی اصلاح یا اس کی بخشش یا اس کو دنیا اور آخرت میں جو افادیت ملتی ہے وہ کس طرح ملتی ہے، ذرا سمجھائیے گا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ سب کو آج جشن مصطفیٰ جان رحمت بہت مبارک ہو آپ سب کو، اور میلاد النبی کی آپ سب کو مبارکباد ہو۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے اس میں جو صادق اور امین کی آپ نے بات کی ہے کہ سچائی کے راستے پہ چلنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کوئی آلٹرنیٹو نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھیں تو آج کے معاشرے میں شاید ہی کوئی ایک بھی ایسی مثال ملے جو اس کو 10% بھی پورا کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اخلاق کو ویلیو دی، اور ان کے اخلاق ہی سب سے زیادہ اچھے تھے۔ تو جب ان کے اخلاق اچھے تھے، انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی کبھی بد اخلاقی سے بات نہیں کی، ساری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی اپنی سچائی اور اللہ کی راہ پہ گزار دی۔ دیکھیں، جب ہم صادق اور امین کی بات کرتے ہیں، جو آپ کا سوال ہے، جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں حق کی راہ پہ اور سچ کی راہ پہ چلنے میں بہت سی تکالیف آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی تکالیف اٹھائی، اور انہوں نے اپنی بہت ہی زندگی جو ہے وہ انہیں خود فاقہ پسند تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی بہت ہی سادگی سے گزاری، جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آج آپ مکہ میں یا مدینہ کی اگر 100 سال پرانی ہسٹری دیکھیں تو شاید آپ خود دنگ رہ جائیں گے کہ لوگ اس دور میں رہتے کیسے تھے، لوگ اس دور میں اس گرمی کے، عرب کے گرم زمینوں میں کیسے بسیرا کرتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں رہے بھی، بڑے بھی ہوئے، اور پوری دنیا تک جو اسلام پھیلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت پھیلا، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی آیا نہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو اس میں بہت سے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ ان پہلوؤں میں سب سے پہلا پہلو تو آپ نے خود کہہ دیا، صادق اور امین۔ لیکن جب تک آپ سچائی کے راستے پہ نہیں چلیں گے، نہ تو آپ معاشرے میں کوئی عزت کما سکتے ہیں، نہ معاشرہ آپ کو کوئی عزت دے گا، کیونکہ جھوٹ کی بنیادی جھوٹ سے ڈلتی ہے۔ جھوٹ کبھی سچائی کے اوپر نہیں آتا۔ وقتی طور پہ جھوٹ آپ کو تھوڑے عرصے کا فائدہ ضرور دیتا ہے، لیکن وہ سچ کی ویلیو کو، سچ کی حقیقت کو ختم نہیں کر دیتا، کیونکہ سچ کی حقیقت وہ حقیقت ہے جو راستہ ہمیں اللہ نے بتایا، جو اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حق اور سچائی کے راستے پہ چلو، حق کی بات کرو، سچائی کی بات کرو اور سچ بولو، کیونکہ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے کسی غلط بیانی یا جھوٹ سے کام لیا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں، ہم عید میلاد النبی بڑا منا رہے ہیں، میلاد بھی ہو رہے ہیں، میرے گھر پہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میلاد کا کیا فائدہ؟ اس میلاد کا کیا فائدہ جس کے بعد، اس میلاد کے 2 منٹ بعد آپ نے جھوٹ بولنی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے سنتوں پہ نہیں چلنا، آپ نے کوئی اسلام کے ان فیکٹرز کو دیکھنا ہی نہیں ہے جو آپ کے لیے قرآن شریف میں لازم قرار دیے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا میں نے پڑھا، جہاں تک میں نے دیکھا، جہاں تک سمجھا، تو انہوں نے سب سے زیادہ تنبیہ جو ہمیں کی ہے وہ آپ کی فرض اور سنتوں کی ہے. دیکھیں جو ہمارے وظائف ہیں نا، یہ بہت دور آتے ہیں. آپ صرف فرض اور سنتوں کی ادائیگی کریں، اور یہ اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں، اگر آپ جب 5 فرض اور 5 وقت کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ حضور کے راستے پہ سمجھیں چل گئے. لوگ کہتے ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے. ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں اللہ نے ہم سب کو، جن لوگ اس چیز سے بہت مفید ہوئے کہ وہ ریاض الجنہ میں جا سکے، تو آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا سب سے بڑا فائدہ، ان کے حق کی راہ پہ ہم جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ، تو جو لوگ ریاض الجنہ میں چلے گئے تو وہ پھر دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا تو پھر تو وہ دوبارہ دوزخ میں نہیں پھینکا جائے گا نا. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان کے وسیلے سے ان کی امت میں ہمیں ڈالا. اس سے بڑی ہمارے لیے کامیابی کی بات کیا ہوگی؟ لوگ آج دیکھیں دنیا میں لوگ گاڑیاں لے رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، سونا بنا رہے ہیں. یہ کوئی کامیابی ہے؟ دغا بازی سے، چوری سے، ایک دوسرے کی برائیاں کر کے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے، تو یہ کوئی انصاف یا حلال کا پیسہ تو نہیں ہے. اصل چیز تو وہ ہے بالکل. جو آپ حق کی اچھا راہ پہ کمائیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انقلابی زندگی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ نے ایک ایک انسان پر محنت کی ہے، اور حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ، کم و بیش یا 1.5 لاکھ صحابہ کی ٹیم بنائی، اور اس ٹیم نے، چاہے اس میں اہل البیت ہوں، صحابیات ہوں، اصحاب رسول ہوں، وہ دنیا میں انقلاب لے کے آئی. تو ذرا یہ بتائیے کہ ایک ٹیم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایز اے لیڈر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مرکزی کردار ہے؟ اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو بتائیے. دیکھیں صحابہ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیم کے خاص لوگوں میں سے تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹیم کے لیڈر کو چوز کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں میں سے اگر آپ ایک کو لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام اتنا آسان اللہ نے اپنے رحم و کرم سے کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی لیڈر کیا. انہیں اللہ نے اپنے نبی کے طور پہ چنا. جب نبی کے طور پہ چنا، اور ایسا نبی کہ جس نے اپنی زندگی کے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی اپنی امت کے لیے مانگا، اور اس امت کے لیے مانگا جو جس وقت جو لوگ ان کے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے، وہ لوگ بھی ان کے اخلاق اور مٹھاس کی وجہ سے ان کے خلاف ان کی زبان بند ہو گئی. وہ لوگ بھی جو ان کے اوپر نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کہ ان کے اوپر جو کچرا پھینکنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ان کی بھی عیادت کرنے چلے گئے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں. لیڈر بننے کے لیے آپ کو ایک بہت زیادہ اپنی لیڈرشپ کو شو نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ صرف اللہ کی شو کی کہ اللہ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں. لیکن ہماری نظر میں، ہماری امت مسلمہ کی نظر میں وہ اس لیے لیڈر بنے کہ انہوں نے اپنے جو خدا کی شان میں انہوں نے جو اپنا وقت گزارا، جو وقت ان کے لیے دیا، تو اللہ نے ان پہ رحم و کرم کیا اور دنیا نے ان کی باتوں کو ماننا شروع کیا. دیکھیں آپ جہاں تک اصحابہ کرام کی اور انسانوں کی بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں سے بھی محبت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نباتات سے بھی محبت کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ تو ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو ڈیفالٹ لیڈرشپ ہے. دنیا میں آج ہم جو لیڈرشپ پڑھاتے ہیں وہ صرف بزنس لیڈرشپ ہے. ہم جو لیڈرشپ پڑھاتے ہیں وہ صرف پیسہ کمانے کی ہے. لیکن وہ وقتی طور پہ ہے، وہ 20 سال 25 سال ہے. ایک دن آپ نے قبر میں جانا ہے، وہاں جس نے لیڈ کرنا ہے آپ اس کو بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور ان اعمالوں پہ عمل کرنا جو آپ کو جنت کی سیر کرائے گا، تو اس سے بڑی لیڈنگ رول کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے حساب سے تو آج سکسیسفل، دنیا کا سب سے سکسیسفل آدمی وہ ہے جو مسلمان اور حضور کی امت ہے. اس سے بڑی کامیابی انسان کے لیے، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں.
میں نے کہا یار میرے پاس تو زندگی میں سب سے بڑی جو کامیابی ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، اللہ نہ کرے اگر میں کوئی کافر پیدا ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، اور یہ میرے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر احسان ہے، ان کی ذات کا میرے اوپر احسان ہے کہ میں ان کا امتی بنا۔